اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا اور نہ و اور لا نہ تو تو تم او تو سے واو بن گیا، اس کو ظاہر جوڑ کے لکھا گیا تو واو بن جاتا ہے او تو، اور نہ تم دو السفہاء سفیہن کی جمع سفیہ جس کو عقل نہ ہو، عقل کم عمری کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے۔ تو اب کسی کی ایج کم ہے، اس کی وجہ سے وہ عقل مند نہیں ہے، اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے مشکل ہے، یا پھر علم، اور دونوں صورتوں میں علم کی کمی ہوتی ہے اصل میں نا، کیونکہ جب آپ کی عمر کم ہے، ابھی آپ اتنے نالجیبل نہیں ہیں، آپ کو علم نہیں ہے چیزوں کا، تو اس وقت بھی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، اور بڑے ہو کے بھی اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کی عقل اس طرح سے کام نہیں کرتی، تو پھر آپ نہیں اس کو نا انڈرسٹینڈ کر سکتے۔ اور اموالکم، اموال مال کی جمع، مال اموال، اموال اردو میں بھی ہم اسی طرح سے مال اور اموال جو ہے جمع واحد میں پڑھتے ہیں۔ اموالکم اپنے مال، کم تمہارے، التی جو، جعلا بنایا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن، یہاں پہ اس کے میننگ یہ بھی کیے گئے ہیں قیام کا ذریعہ، اور یہ بھی کہ جس کا اللہ نے تمہیں نگران بنایا، ورزقو اور رزق دو، ہم انہیں، فی میں ہا اس یعنی اس میں سے انہیں پرووائڈ کرو، رزق دو، وقسو پہناؤ، ہم انہیں، با اور، کولو کہو، جمع کا صیغہ کالا کولو، اور کہو، لہم ان سے، قولن بات، معروف معروف اچھی، ایکسیپٹیبل، ریزنیبل۔ تو یہاں پہ اگلا جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ دو احمقوں کو، احمق کہہ سکتے ہیں، کم عقل کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری زبان میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یعنی اس کو اتنی سمجھ نہ ہو، اس کو اتنی عقل نہ ہو، وہ چاہے کم عمری کی وجہ سے ہو، اور سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسی چیزوں کو جو فائنینشیل جو ڈیلنگز ہوتی ہیں یا جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں فائنانس کی، اس کو نہیں اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے نا، کہ اپنے مال، اللہ جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یا جس کا اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے، اور پھر کیا ہے کہ تم، لیکن یہ ہے کہ ان کو کھلاتے پلاتے رہو، ان کے لباس کا بھی انتظام کرو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ تو یہ کیا سینیریو ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جہاں پیچھے یتیموں کی بات کی گئی ہے، یتیموں کے بارے میں کہا گیا ہے، پھر عورتوں کی بات بھی ہوئی ہے، تو یہ خاص طور پہ عورتوں اور یتیموں کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ وہ لوگ بھی جو بھی، اگر عورت بہت سمجھدار ہے مال کے معاملے میں، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو جس کو کہتے ہیں نا اچھے طریقے سے خرچ کرنے کے معاملے میں، تو پھر عورت کو، اگر مرد ڈسیبل ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے، یا ذہنی طور پہ وہ اتنا تیز نہیں ہے، شارپ نہیں ہے، تو عورت یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیل کر سکتی ہے، کسی جگہ پہ اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن عام طور پہ یہی ہوگا۔ اور یتیم جو ہے اسی طرح سے اگر عورت نہیں سنبھال سکتی اچھے طریقے سے، اس کو مال کو خرچ کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو بچت کرنا، اس کو ایسی چیزوں کا نہیں پتہ، اسراف کرتی ہے، اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا مال نہ دو۔ اور جس کا مال ہے، اگر عورت کا مال ہے سبحان اللہ، تو وہ ذمہ دار ہوگی، اور اگر اسی لیے اس کا قیامن کا مطلب جو ہے وہ نگران بھی کیا گیا ہے، کہ جس کی ملکیت ہے، عورت کا مال ہے اور پھر وہ مرد کے ہاتھ میں دے دے، اور مرد کو خرچ ہی نہیں کرنا آتا، لیکن اگر مرد کا مال ہے تو اس پہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تو اسی طرح سے یتیم جو ہیں، اگر وہ ابھی اتنے عقل مند نہیں ہوئے، اپنا مال نہیں سنبھال سکتے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا گیا ہے کہ ان کو ان کا مال
تم ان کے حوالے کرو، لیکن ان کو کھلاتے پلاتے بھی رہو گے، ان کے کپڑے کا انتظام بھی کرتے رہو گے، یہ بیویوں کے لیے بھی ہے، یتیموں کے لیے بھی ہے، اور ادر وے اراؤنڈ بھی ہے، جس طرح سے بھی ہو سچویشن اس میں، کہ ایسا نہیں ہوگا پھر کہ اگر کوئی مال کو اچھے طریقے سے خرچ کرنا نہیں جانتا ابھی، اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا، تو پھر آپ اس کی ضروریات بھی پوری نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اسپیشلی کہا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اس میں سے ان کو کھلاؤ بھی، اور ان کی کپڑوں کا، ان کی یعنی کہ روزمرہ جو زندگی کی ضروریات ہیں ان سب کا اس میں سے انتظام کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر وہ تقاضا کریں مال کا، ظاہر ہے اگر ایسی سچویشن ہو سم ٹائم ہم بلا وجہ مانگتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے مانگتے ہیں، کوئی اور ہماری ضروریات اچھے سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی دوسروں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے شادی پہ جو ہے نا اتنا مہنگا اتنا وہ جوڑا پہنا تھا، یا اس نے ہر اس پہ نیا پہنتی ہے، میں اب کیوں پرانا پہنوں، وہی پہنوں، یا یتیم بچے جو ہیں وہ کہیں کہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا مال ہمیں دو، لیکن ابھی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھی بات کہو، معروف بات کہو، پھر جھگڑو نہیں، پھر یہ نہیں کہو کہ میری جان چھوڑو جاؤ، کیوں میرے سر پہ چڑھی رہتی ہو، یا یہ لو پکڑو اپنا مال یتیم سے، آپ کہو نہیں تو نہ صحیح، میں نے سنبھالنا تھا جتنا سنبھال لیا، جاؤ جا کے جو مرضی کرو اس کا نا، تو ایسی کوئی بات نہیں کہی جائے گی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ کبھی ہم نے اس طرح سے بیہیو کیا؟ بہت زیادہ خوف آتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ یہ اللہ کے حکم ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں بالکل شامل نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، لیکن ہم اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں بدل پاتے، بیہیویئر نہیں بدلتے، اپنی باتیں نہیں بدلتے، ہم اسی طرح سے جو ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے، حالانکہ ہمیں کوششیں شروع کر دینی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک دم سے ایک سوئچ آن کر دیں گے اور دوسرا آف کر دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں بنایا، ہم کوشش کریں گے، ہم سے پھر غلطی ہوگی، ہم پھر سوچیں گے، پھر اس پہ نادم ہوں گے کہ ہم نے پھر اس طرح سے بات کر دی، ہم نے پھر اس طرح سے یہ معاملہ ہینڈل کیا، اور لیکن اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ کوشش کریں گے، اور کوششیں اور نیتیں اللہ جانتا ہے، دوسرے لوگ میں بھی تانا بھی دیتے رہیں یہ تو بات آپ نے ایسے کہی تھی اور ایسے کیا تھا اور آپ خود ایسے کر رہے ہو، تو جس وقت غلطی ہوتی ہے اس وقت شیطان آپ کو اتنی بری طرح سے بہکا دیتا ہے اور اوجھل کر دیتا ہے وہ بات آپ کے ذہن سے، لیکن اگر آپ کو فوراً یاد آ گئی اور آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور دوبارہ کوشش شروع کر دی، دین یو آر سکسیسفل، یعنی کہ جب آپ گیو اپ نہیں کرتے تب تک آپ کامیاب ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور کوشش کر کے ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ پھر اگلی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں وَابْتَلُوا، اور ابتلا میں ڈالو، بلا ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، ابتلا کے آزمائش میں ڈالنا، ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں پہ بھی اس کے وہی میننگ ہے، وَابْتَلُوا، اور ٹیسٹ کرو یا آزمائش میں ڈالو الیتامہ، یتیموں کو۔ کیوں آزمائش میں ڈالو؟ کیسی آزمائش میں ڈالو؟ یہ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، بلغو، بلاغ، پہنچنا، تبلیغ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہنچاتے ہیں اللہ کی بات، کلام جو بھی اس کو اسی سے نکلا ہے، بلغو، پہنچیں، ان نکاح، جمع کا صیغہ ہے، ان نکاح، نکاح کی عمر کو، یعنی یتیموں کو آزماتے رہو، ٹیسٹ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پس ان، اگر، آنس تم سمجھو، منہم ان سے، رشدن سمجھ بوجھ، یعنی ان کو اب وہ سمجھ آ گئی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں، معاملہ فہم ہو گئے ہیں، فدفعوا، پس، ادفعوا، دے دو، علیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے اموال، ولا، اور نہ۔ تو یہاں پہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں اگلی ہدایت دے رہے ہیں یتیموں کے معاملے میں، کہ یتیموں کے مال کے سلسلے میں ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ کہ پہلی بات یہ تھی کہ ان کے مال جو ہیں ان کی آپ حفاظت کرو گے، یا مال کے بارے میں جنرل ایک بات کر دی گئی نا، کہ کوئی بھی اگر ہو، نہ سمجھ ہو اس کو اچھی، معاملہ فہم نہ ہو، مال کو اچھا جانتا ہو، تو ان کے ہاتھوں میں مال نہ دو۔ تو اب دوسری ہدایت خاص طور پہ یتیموں کے بارے میں کہی گئی ہے
کہ یتیموں کو آزماتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو، ٹیسٹ کرتے رہو ان کو، بار بار ان کو تھوڑا-سا پیسہ دے کے یا کوئی ذمہ داری دے کے یا کسی اور طرح سے کوئی تھوڑا چھوٹا-موٹا تھوڑا-سا ان کو بزنس اسٹارٹ کروا کے، کسی بھی طرح کی خرچے کے لیے خود اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسے دے کے کہ کیسے خرچ کرتے ہیں اور کتنی عقل مندی سے جو ہے چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی ساری جو ہے اچھی طرح سے چھان بین کر لو۔ اصل میں یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ اس ذمہ داری کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ ڈالی ہے یتیم کے معاملے میں، اس کو بہترین طریقے سے آپ کیسے پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبحان اللہ ہمیں اپنی عقل پہ نہیں چھوڑ دیا، کسی کی عقل کم، کسی کی زیادہ، کوئی اس طرح کی چیزیں سوچ سکتا ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سب ہدایات ہمیں دے دیں، ایک ایک سٹیپ بتا دیا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو آزماتے رہو، ان کا ٹیسٹ کرتے رہو، اور جب وہ پہنچ جائیں بالغ النکاح، نکاح کی عمر کو، اور اس کی کیا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے مینسز سٹارٹ ہو جائیں اور لڑکا جو ہے اس کو احتلام ہونے لگ جائے، تو وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، تو اس وقت آپ اس کو، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ صرف اس ٹائم کو پہنچتے ہی ان کو آپ ان کا جو مال ہے ان کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص عمر کو، یعنی وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی ان کی میچور نہیں ہوئے، ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ وہ ابھی اتنے پختہ نہیں ہوئے۔ فَإِنْ آنَسْتُم، پھر اگر تم جانو، پہچانو، تمہیں لگے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آنستم یعنی کہ جو باہر سے جو چیز ہمیں محسوس ہو اور ہم اس کو اس سے ایک فیصلہ کریں، ایک چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں، اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نا اندر سے آپ نہیں جان سکتے، ظاہر ہے جو بھی اس کا بیہیویئر ہے، جو عادات ہیں، اسی سے آپ اس کو سمجھیں گے، تو یہ اس کے میننگ ہے۔ من سے، ہم ان سے، یعنی کہ ان سے جب تمہیں آنے لگ جائے اس طرح کی فیلنگ کہ رشتن، کہ وہ معاملہ فہمی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، چیزوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں، فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی پھر جو ہے نا ان کو سنبھال کے نہ بیٹھے رہو، پھر یہ بہانے نہ بناؤ کہ اب جو ہے نا میں تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہوں، میں ہوں تو صحیح، اب آپ نے ابھی اپنے جو ہے نا اس میں یہ سارا کچھ لے کے کیا کرو گے اور خراب کرو گے، یا کسی بھی طرح کی اس طرح کی بہانہ بازی، ایکسکیوزز جو ہیں وہ مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ان بچوں کو دیا ہے، تو آپ ان کو وہ دے دیں گے۔ اب اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار، اپنے آپ کو زیادہ کسی طرح سے بھی وہ سمجھ کے بڑا اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے، بلکہ وہ مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی بات جو کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، ولا، اور نہ، تأکلوہا، تأکلو، تم کھاؤ، ہا، اس سے، اسرافن، اسراف کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، با، اور، بیدارن، بیدارہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، با، دال، را، بدارہ، جلدی کرنا، جلدی جلدی کوئی چیز جو ہے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلدی سے نماز پڑھنے والی جو حدیث ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ بیدارہ، کہ بیدارن، جلدی جلدی سے کسی چیز کو کرنا، عین کہ یکبرو، کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اب تم ان کو ٹیسٹ کر رہے ہو، ان کا مال ان کو پہنچانا ہے، ایک سرٹن ٹائم آنے والا ہے جس میں تم ان کو ان کا مال دو گے، تو اب یہ نہ کرو کہ تم جلدی جلدی کھانا شروع کر دو اسراف کرتے ہوئے، کہ جو آیا اب گھر میں جو بھی آنا ہے، اب فروٹ زیادہ لاؤ، اب یہ چیز لے لو، اب وہ لے لو، کہ یتیم بھی تو یہاں پہ ہے نا، یتیموں کو بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، اپنے فرنیچر بھی لے لو، یہ یتیموں کے لیے ہے، اور چیزیں اس طرح کی کرنی شروع کر دو کہ جلدی جلدی جو ہے نا ان کا مال، کہ جتنا بھی ہم اس کو اب اپنا سیٹ اپ اچھا کر لیں، اس سے پہلے کہ ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے، ان کے حوالے کیا جائے، اور اس میں سے یعنی ہر احتیاط۔ سبحان اللہ، مجھے تو اس کو پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دور ہیں ان چیزوں سے، ہم سوچتے ہی نہیں، اور ہم کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں ابھی تک نا، اتنی عمر ہو گئی ہے ہم نے اپنے آس پاس، آپ نے اگر کسی نے دیکھی ہیں تو سبحان اللہ، اللہ پاک جو ہے نا ایسے لوگ ہوں، اللہ کرے ہمارے ارد گرد، تو نہیں تو عام طور پہ دیکھیں بالکل اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم یہ کوشش نہ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں نا، اب جلدی سے اگر وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے حوالے کرنا ہے ان کا مال، تو اس کو جلدی جلدی ختم کرنا شروع کر دو اور اسراف کرنا شروع کر دو۔ با، من، با، اور، من جو کانا ہو، غنین، غنی، غنی ہو یعنی جس کو ضرورت نہ ہو مال کی، فل، فا، پس،
لام آیا ہے تاکید والا نا، تو ضرور، فا پس لا ضرور، یستعفف وہ بچ کے رہے، ٹھیک ہے، عفت اور عفاف کہتے ہیں کسی چیز بچ کے رہنا، یعنی کہ اس چیز سے دور رہنا جو آپ کو ناپاکی یا اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھنا اور ایسی چیزوں سے دور رہنا، بچ کے رہنا، اس کو کہتے ہیں عفیف، عفت والا، عفت۔ پھل یستعفف، تو پھر تم کیا کرو کہ اس سے بچ کے رہو، نہ تم اس کے قریب جاؤ۔ ومن کانا، و اور من جو کانا ہو فقیرن فقیر، یعنی فقر ہو اس کے اوپر، اس کو فقیر کے یعنی کہ لٹرلی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو رہی ہوں، آپ کو جو ہے وہ دن میں جو کھانا آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے جسم کے لیے ضرورت ہے وہ بھی میسر نہ ہو، اور آپ کو پہننے کے لیے میسر نہ ہو، آپ کے سر پہ چھت نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں ہم۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ ایسی سچویشن آتی ہے تو فقیر بن جاتے ہیں۔ فل یاکل، فا پس لیاکل، تو پھر وہ ضرور کھائے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیسے؟ بالمعروف، معروف کے ساتھ، معروف طریقے سے، جو ایکسیپٹیبل ہو، جو ریزنیبل ہو، جو جانا پہچانا ہو، جو سب کو پتا ہو اور سب جانتے ہوں کہ یہ جو ہے نامناسب نہیں ہے، یہ sorry، اتنا جو ہے وہ لینا ضرورت کے لیے ضروری ہے نا، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اپنے پاس مال ہے اور تمہیں یتیموں کو پالنا ہے، یتیم تمہارے پاس آ جاتے ہیں یا یتیموں کی کسی طرح سے بھی کفالت تمہارے ذمے آتی ہے، تو پھر کیا کرو کہ تم بچ کے ہی رہو، تم نہ ہی اس میں سے لو، تم خود ہی ان کے اوپر خرچ کرتے جاؤ اور ان کو اتنا بڑا کر دو کہ وہ اپنا مال خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ یتیم کے اوپر خرچ کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کا اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ دفعہ تاکید اور اتنی زیادہ دفعہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، کہ اگر ایک انسان کے اندر بھلائی چاہنے، نیکیاں اکٹھی کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا شوق ہو تو اس کے لیے یتیموں کی کفالت کرنا اور یتیموں سے اچھا سلوک کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم غنی ہو، تمہارے پاس خود اتنا مال ہے، تو پھر تم ان کے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنے سے بھی بچ کے ہی رہو، خود ہی خرچ کرتے جاؤ اور خود ہی جو ہے ان کو اتنا بڑا کر دو اور پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، تاکہ دنیا میں بھی برکتیں پاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم فقیر ہو، اگر تمہاری اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی اور تم نے یتیم کو بھی پالنا ہے، ان کی فیسیں دینی ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کا کھانا ہے، ان کی اور ضروریات ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، اور اس سے جب تم ان کی جو سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہو، ان کا خیال رکھ رہے ہو، اس کی وجہ سے اس میں سے لیتے رہو، کھاتے رہو، لیکن معروف طریقے سے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ اب آپ فقیر تھے اور ایک یتیم، ایسے یتیم کی کفالت، ایسے یتیم آپ کے پاس آ گیا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو اب آپ کہیں کہ ہم اپنا لائف سٹینڈرڈ بھی بہت اونچا کر لیں کیونکہ اب یہ مال تو آ ہی گیا ہے، اور اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ فقیر بھی ہو تو اس کے مال میں سے خرچ کر لو، ایسی اجازت نہیں ہے، بس معروف طریقے سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ اتنے پرسنٹ کرو یا اتنے ڈالر کرو یا اتنے روپے کرو، بلکہ یہ کہا معروف، جو ایکسیپٹیبل ہو، جو ریزنیبل ہو، جس کو دیکھ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ دیکھو حالت اس کی، کل اس کا کیا حال تھا اور آج یہ جو ہے کیسے جو ہے اس نے اپنی شان و شوکت سے جو ہے زندگی گزارنی شروع کر دیا یتیم کے مال پہ، بلکہ مناسب اس کے لیے بھی مناسب ہو، تمہارے لیے بھی۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، فا پس، اذا جب، دفعتم، دفع دور کرنے سے، پرے کرنے سے ہے یہ لفظ، تو اردو زبان میں ہم دفع کرنے کو تھوڑے سے نیگیٹو میننگ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ حوالے کر دینا، دور کر دینا، پرے کر دینا، یعنی ہم جو مال ہمارے پاس ہے اب اس کو ہم اپنے سے دور کریں گے، پرے کریں گے، حوالے کریں گے، کس کے؟ الا، طرف، ہم، ان کے، ہم کون؟ یتیم، یعنی کہ جب تم حوالے کرو دو، الیہم، ان کی طرف، یعنی یتیموں کی طرف کر دو، اموال، مال، ہم، ان کے، فا پس، اشہدو، گواہ بنا لو، الا، پر،
ہم ان کے، یعنی اب اس کے اوپر اب احتیاط کا تقاضا اینڈ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ دونوں طرف کے لیے، اب نہ بچوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ جن کا مال ہے ان کو بعد میں کوئی شکایت ہو یا کوئی اس طرح کی بات نکلے جس سے بدگمانی پیدا ہو، جس سے ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو۔ اور یہ چیزیں دیکھیں اگر ہم کریں تو کتنی زیادہ سموتھ اور اچھی اور سبحان اللہ اچھے ریلیشنز والی، ایک دوسرے سے محبت پیار اور بالکل بدگمانیوں سے پاک، اور جو ہے نا ہماری زندگی اور ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیونکہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، نہ ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے بار بار ان لفظوں سے گزرے ہیں، ان کے ثواب ہم نے لے لیے ہوں گے۔ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ دفعہ میں نے اس رمضان میں 2 قرآن پڑھے، میں نے اس رمضان میں 6 قرآن پڑھے، میں نے زندگی میں 100 قرآن پڑھ لیے، اور تو ہمیں الٹا مجھے کبھی کبھی لگتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کہ ایک ایک حرف پہ نیکی تو جو ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، گناہ پتہ نہیں کتنے ملتے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہتا ہے کہ میری بات جب کہ انہوں نے کیا کہا، سمعنا وعصینا، سن لیا لیکن ہم نہیں اس کو ہم جانتے، اور نہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے، تو ہم اس کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، اس کا میننگ سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کرتے، تو وہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ میں نے تمہارے سامنے ساری ہدایات صاف صاف پورا پیپر کھول کے رکھ دیا تھا، بتا دیا تھا تمہیں، اس کی فکر کیوں نہیں کی، کیوں نہیں سوچا؟ یہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہم پتہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، اب ہم یہ بہانہ کر کے کبھی نہیں چھوٹ سکتے۔ جب آپ ایک کمرہ امتحان میں کلاس میں چلے جاتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد اب آپ کہیں جب امتحان آئے کہ میں نے تو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایڈمیشن لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا تھا نا، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا، تو میں کیسے اس ٹیسٹ کو پاس کروں، مجھے ویسے ہی جو ہے نا آگے بھیج دیں، تو کوئی کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کی زندگی کو اسی ڈیزائن پہ رکھا ہے جو اس سے ہم مثالیں لیں، اس پہ غور کریں، اسی لیے کہا کہ تمہارے اپنے اندر، تمہارے حالات میں، تمہارے دن رات میں نشانیاں ہیں، اور اس میں حکمتیں ہیں، اور اس میں سبق ہیں آئندہ کے لیے تم نے کیا کرنا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے باللہ اللہ کے لیے حسیبہ حساب کرنا ہے۔ اور اب اگر تمہارا حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو فکر نہ کرو، اللہ جو ہے وہ اس کے حساب بڑے ٹھیک ہیں، وہ زبردست حساب کرنے والا ہے، لینے والا ہے، وہ صحیح صحیح حساب جو ہے اس کا تمہیں بتا دے گا۔ للرجال، لیے رجال مرد، لیے رجال مرد، یعنی مردوں کے لیے ہیں۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے حصے دینے کا ٹائم آیا تو اب یہ نہیں کہ ایک کے حوالے ہی یتیم کو آپ دیں گے، یا تو آپ ایک کے حوالے سارا کچھ کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے کو بتا دیا کہ کیسے آپ دیں گے، کہ جو مال ان کا حوالے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی ہی آیت میں ہمیں بتا دیا، اور یہ عام اصول ہوگا، چاہے یتیموں کو دینا ہو، چاہے کسی اور کا جو مال ہے وراثت تقسیم ہونی ہو، تو پھر آگے اس کے قوانین اور اصول شروع ہو گئے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، من سے، ما جو، من اور ما ہے یہ، مما اس میں سے جو، تارا کا چھوڑا، الوالدان والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، وللنساء اور للنساء عورتوں کے لیے ہے، نصیب حصہ، من ما اس میں سے، تارا کا جو چھوڑا، الوالدان والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، من سے، ما جو، قلّا تھوڑا، من ہو اس میں سے، او یا کاسورا زیادہ، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو بھی والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں گے، اب یہ ظاہر ہے اس میں قرابت میں جو ہوتے ہیں نسب ہوتا ہے، والدین سے اولاد کو، اولاد سے والدین کو، اور پھر نکاح ہوتا ہے ہسبینڈ کا وائف کو اور وائف کا ہسبینڈ کو، اور پھر ولا ہوتا ہے، یعنی ولا کی وجہ سے وراثت ملتی ہے، یعنی جو ولی ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں، لیکن مالک جو ہے وہ غلام کا وارث ہوگا، لیکن غلام مالک کا وارث نہیں ہوگا۔ غلامی چونکہ ختم ہو چکی ہے تو یہ اتنا زیادہ جو ہے ہماری اس ڈسکشن میں نہیں آتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی
کسی بھی اس حوالے سے ترکہ چھوڑے گا، جو مال چھوڑے گا تو اس میں اس اصول کے ذریعے سے مال دیا جائے گا کہ مردوں کے لیے عورتوں سے دگنا حصہ ہوگا، یعنی کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ اس کی ریزنز اور سارا کچھ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت ہی عدل، انصاف اور حکمت کے ساتھ یہ حصے بنائے ہیں۔ نصیباً حصہ ہے، مفروضہ فرض کیا ہوا۔ اب اس میں وراثت میں بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں، بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ کا علم، اگر اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا پھر ہم ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ ادروائز سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مناسب، اور اگر ہم دیکھیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے بارے میں، دنیا کی زندگی کی بالکل یعنی جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ میری زندگی بس صرف تھوڑے ٹائم کے لیے ہے اور میں نے اصل گھر میرا وہ ہے، تو یہ بات اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو جانے اور پھر اس کے مطابق وہ ہے اپنی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اس کا احساس دلائے۔ وَإِذَا حَضَرَ، اور اذا جب، حضرہ حاضر ہوں، موجود ہوں، القسمتا یعنی قسمت یعنی تقسیم، یہاں پہ قسمہ کے تقسیم کے معنی میں آیا ہے۔ تقسیم کے وقت اولو والے، القربہ رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم تو رزق دو انہیں، یعنی دو انہیں رزق، فا پس، اور ارزقوہم من ہو، من سے ہو اس سے، با اور قولو کہو، لہم ان کے لیے، قولم بات، معروفہ معروف۔ سبحان اللہ، اتنی اہم بات ہے، اتنی پیاری بات ہے جو ہمارے ہاں کہیں میں نے نہیں ابھی تک دیکھی، ہو سکتا ہے کہیں ہو، اللہ کرے آپ نے دیکھی ہو، کسی نے، آپ ایسی بات کے گواہ ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تقسیم ہو رہی ہو، ظاہر ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں ہوتی اور کوئی کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی کفن میلا نہیں ہوا، ابھی یہ ہے، ابھی دفنا کے آئے ہیں اور آپ نے جو ہے نا یہ باتیں شروع کر دی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی ہے اس کے بارے میں کہ اسی وقت وراثت تقسیم ہو، اور اس وراثت میں سے کوئی بھی کسی بھی اس کے علاوہ کسی چیز پہ جو ہم کھانے پکتے ہیں اس وقت یا کوئی اور خرچے ہوتے ہیں اس میں سے نہ کیے جائیں، سوائے اس کے کہ تمام ورثہ جو ہیں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اور جو شخص فوت ہوا ہے اس کے لیے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ اس کا قرض ہے یا جو بھی ہے یا اس کی ذمہ داریاں تھیں، وہ ساری اس میں سے پوری کی جائیں، اس کا کفن دفن اس میں سے کیا جائے، اور پھر وراثت جو ہے اس کو تقسیم کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید کی کہ اگر ایک کرتا بھی ہے اور اس کو آپ وراثت میں رہ گیا تو وہ بھی اولادوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صحیح صحیح تقسیم کرو۔ سبحان اللہ، لیکن ہم اللہ کی حکمتیں نہ ہم ان کو سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہوں اس وقت یعنی تقسیم کے وقت، اولو القربہ، یہ ظاہر ہے لوگ آئے ہوں گے، اگر فوری فوری ہم کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے تو اس وقت فوتگی پہ لوگ آئے ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، لیکن کیا ہے کہ وہ اولو القربہ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو پھر کیا کرو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ اور اگر وہ اس پہ راضی نہ ہوں، جیسے سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہے کہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی سچویشن ہے، ہم نے نہیں ماں باپ کی خدمت کی، یا کوئی اور ہمارا ایسا رشتہ دار ہے جس کے اولاد نہیں ہے لیکن وہ سائڈوں کو اس کی جاتی ہے وراثت، تو پھر ہم کہتے ہیں جب ہم اس کی وراثت لینے جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنبھالا تو ان کو ہم نے، یا خدمت تو ان کی ہم نے کی، اور ہم اس میں سے ان کو کچھ حصہ دیتے ہیں جس پہ وہ راضی نہیں ہیں، یہ ایسی بات، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق سارا کچھ ہوگا، اور ان سے آپ اچھی بات کریں گے، یعنی کہ اس کے آپ ان سے لڑیں گے نہیں کہ آپ جو ہے ہم نے یہ دے دیا ہے اس پہ بھی تم راضی نہیں ہو، یا کچھ ایسی بات نہیں کریں گے، چاہے نوکر ہی ہوں، چاہے ان کو خادموں نے ہی سنبھالا ہو، تو اس میں سے ان کو وہ مساکین میں آ جائیں گے، اور تو آپ ان کو دیں گے تاکہ ان کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ اور پھر اگلا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، وَلْيَخْشَ الَّذِي، وَلْيَخْشَا، اور ضرور ڈرو، ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرو، الَّذِينَ، ان چیزوں سے، لو کے، تارکو، اگر تم چھوڑ جاؤ، من سے، خلف پیچھے،
ہم ان کے، یعنی کہ اگر تم پیچھے چھوڑ جاؤ انہیں ذریتن، ذریت میں صرف اولاد نہیں ہوتی، ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا تھا ولد بیٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ اولاد جو آپ کے اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد ذریت میں آگے تک، یعنی کہ ہو سکتا ہے پوتے پوتیاں ہوں، ضعافن کمزور، کہ اگر تم کمزور اولادیں چھوڑ جاؤ، خافو ڈرو علیہم ان پر، جن پر کہ تمہیں خوف ہونا، فلیتقو فس ڈرو اللہ اللہ سے، ولیقولو اور کہو قولاً بات سدیدہ سیدھی سیدھی، صحیح صحیح بات کرو جس میں فلاں نہ ہوں، جس میں ڈھکی چھپی باتیں نہ ہوں، جو ایسی ہو گنجلک کے کسی کو سمجھ نہ آئے بات کی، اور بہانہ بازیاں نہ ہوں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے ان لوگوں کے بارے میں۔ اب یہاں پہ جو پہلی بات کہی گیا اس سے ریلیٹ ہے کہ جب ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں جن کا حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ مانگ رہے ہیں، یا وہ توقع کر رہے ہیں، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ملے کچھ، تو ضرور دے دو۔ اور پھر اس وقت کیا سوچو کہ یہ کوئی کسی کا لکھا ہوا تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی نے کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، کسی کو بھی ہو سکتا ہے تم ہوتے، تمہارے بچے ہوتے ان یتیموں کی جگہ پہ، ان مسکینوں کی جگہ پہ۔ تو پھر ڈرو اس بات سے کہ اگر تم ایسے لوگوں کو چھوڑ جاتے، ضعیف ذریت کو، کمزور لوگوں کو، تو ان کے بارے میں تمہیں خوف ہوتا، تو تم اللہ سے ڈرو اور اچھی اور صحیح سیدھی بات کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہاں اچھا دیکھیں گے، دے دیں گے، ہمیں تو ملنے دو، پھر بعد میں تمہیں بھی دیکھ لیں گے، تم پہلے ہی آ کے کھڑے ہو گئے ہو، اس طرح کی بات نہ کرو۔ سیدھی، صاف، فلالیس اور سمجھ آنے والی بات، تسلی والی بات ان کے ساتھ کرو۔ رکوع ختم ہونے میں ایک آیت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ان الذین، بے شک، الذین وہ لوگ، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں، اموالا مال، الیتاما یتیموں کا، یتیم کی جمع ظلمن، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، انا بے شک، انما بے شک، صرف یہی بات ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں، بطون بطن پیٹ، ہم اپنے، پورے جسم کو بھی بطن کہا گیا ہے، اور پیٹ کو بھی، خاص طور پہ نارن آگ، وَسَيَصْلَوْنَ اور سَيَصْلَوْنَ ان قریب، یصلونا پہنچیں گے، وصل وصال ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، سعیرہ، سعیرہ وہ آگ جس کے شعلے بہت اونچے ہوں، تو بہت جلد وہ بہت اونچے شعلوں والی آگ میں پہنچیں گے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی جو ہے نا اس میں ہم نہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرے سچویشن میں، اور ہمیں بھولے سے بھی کوئی ایسا کام ہم سے ہو، اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، زیادتی کے ساتھ، ظلم کوئی بھی چیز اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ انما، تو اس کا اس کے علاوہ کوئی اور حال ہو ہی نہیں سکتا، انا بے شک، اور انما کچھ نہیں سوائے اس کے، یاکلونا وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نار اپنے بطنوں میں نار، یعنی وہ اپنے اندر آگ ڈال رہے ہیں، اپنے جسموں کے اندر اور باہر بھی آگ ہوگی، اور وہ بھڑکتی ہوئی ہوگی، اور اس کے شعلے بہت اونچے ہوں گے۔ بہت زیادہ خوفناک اور ڈرانے والی ہیں یہ احادیث بھی، اور یہ آیت بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی یہ بات ان لوگوں کے اس ٹائم پہ جب کہ غزوہ احد جو تھا وہ پیش آیا، اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو اس میں اس سینیریو میں یہ آیات اتریں، اور سورہ غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہوئیں، کہ جب یہ ایک واقعہ تو یہ تھا اس میں کہ سعد بن ربیع مدینہ کے مالدار جو لوگ تھے ان میں سے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف کے انصاری بھائی تھے، تو جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے، پیچھے 2 بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑ گئے، اور اب جو ساتھ تھے ان کا جو بھائی تھا وہ ان کے سارے مال پر اس نے قبضہ کر لیا، بیوی کو بھی کچھ نہیں دیا اور بچیوں کو بھی کچھ نہیں دیا، اور بیوی پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ 7 شہید ہو گئے ہیں، ان کے چچا نے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اگر ان کے پاس مال نہ ہوگا تو ان کی کفالت کیسے ہوگی، اور کون ان سے نکاح کرے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس معاملے کا جلد فیصلہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی والی یہ میراث کی جو آیات تھیں وہ نازل ہوئیں۔ سعد کے بھائی کو بلایا گیا اور فرمایا ترکے میں 2/3 لڑکیوں کو دو اور 1/8 بیوہ کے حوالے کرو اور باقی تمہارا ہے۔ یعنی اس طرح سے پھر اگر صرف بیٹیاں ہوں تو اس طرح سے آگے ہم پڑھیں گے وہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر ان کے لپس جو ہیں ان کو وہ کھول کھول کر، خود ظاہر ہے جب آپ کو کوئی زبردستی ایسی چیز کھلائی جائے جو آپ نہیں کھانا چاہیں تو پھر وہ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، تو ان کے منہ میں ڈالتا ہے ان انگاروں کو اور وہ پیٹ سے نیچے سے نکل جاتے ہیں، پیٹ سے ہوتے ہوئے نیچے سے نکل جاتے ہیں اور وہ چلاتے اور چیختے ہیں۔ پوچھا گیا تو فرمایا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں یہ ان کا انجام ہے۔ قیامت کے روز لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور پیٹ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، تو جب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں یعنی کہ وہ کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے تھے اور کمزوروں کا مال کھاتے تھے، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کمزور کے حقوق جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہمیں احکام دیے ہوئے ہیں۔ عورتوں کو بھی کمزور سمجھا جاتا ہے ہر جگہ پہ، صرف شوہر نہیں، پہلے سے ہم دیکھ لیں، ہم ماں باپ بہن بھائی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جو ہماری ہوتی ہے ہمارے اس میں تو ہم آسانی سے آرام سے حوالے کر دیتے ہیں، نہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ وہ کرتے، لیکن اس طرح کی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جس کو کمزور پایا جاتا ہے یا جس کے مال پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اس پہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ ہدایات دیں کہ اس سے ڈرو، اس سے بچو، اس کا بہت دردناک اور سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ اسما، بہت زیادہ خوف آ رہا کیا ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔